یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 9 جون سال 2026 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ نال میں مسلح افراد نے ہیلی کاپٹر کو مار گرا دیا۔ زہری اور کرتگاب میں پاکستانی فورسز، امارات اور معدنیات کے ٹرکوں پر حملہ کر دیا گیا۔ نال میں فورسز نے 4 اہلکاروں کے اغوا ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ کوئٹہ ڈیرہ بگٹی اور پنجگور سے 3 افراد جبری لاپتہ، لاہور اور ہرنائی سے 2 بازیاب ہو گئے۔ کوئٹہ ڈاکٹر مہنور ناصر پر تیزاب گردی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، ریلی نکالی گئی۔ کوئٹہ سیکریٹریٹ ملازم نے اہلیہ سمیت 4 بچوں کو قتل کر کے خود کو بھی گولی مار دی۔ خلیل کو شہید کیا گیا ہے، باقی 3 فرزندان کو بھی شہید کر لیں اور نعشیں نہیں دیں، نہ جھکوں گا نہ ہی اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال ہو جاؤں گا، سردار نصیر احمد موسیانی کا بیان۔ مستونگ سے ایک نعش برآمد جسے گولی مار کر قتل کیا گیا ہے۔ قلعہ عبداللہ میں ایک شخص قتل۔ بالگتر مسلح افراد ہاتھوں ایک شخص قتل۔ ورثاء نے سیپ ایک شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ بلوچستان میں تمام ادارے غیر فعال، ڈاکٹرز اور اساتذہ غیر محفوظ ہیں، بی ایس او۔ 8 جون ہمیں اپنے ان پیاروں کی یاد دلاتی ہے جو قابض پاکستانی عقوبت خانوں میں قید انسانیت سوز اذیتیں سہ رہے ہیں، بی ایس او آزاد۔ نال میں بلوچ عوام کی فیکٹریوں قیمتی اثاثوں کو نظر آتش کرنے، انسانی جانوں کی ضیاع کی شدید مذمت کرتے ہیں نیشنل پارٹی۔ نال پنجگور پک اپ الٹ جانے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چیئرمین حاجی ریاض احمد کاشانی نے وعدہ پورا کرتے ہوئے کہ ایم سی کرکٹ کلب بونستان کو گراسی کی آبپاشی کے لیے سولر سسٹم فراہم کر دیا۔ نوش کی زمیندار ایکشن کمیٹی کی 10 جون کو حکومت کے خلاف بازار مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان، مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی۔ خوشدار بچوں کے لیے پانی مانگنا جرم بن گیا، نوجوان 3 دن سے پولیس حوالات میں بند ہے۔ عوامی حلقے ثانیہ نوش کی 28 اپریل 2025 کے بعد سے عوام فائر بریگیڈ کی سہولت سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ سماجی حلقے خوشدار نال ہیلی کاپٹر حادثہ سرکاری طور پر فنی خرابی، جبکہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے اسے مار گرا دیا ہے۔ خوشدار ضلع خوشدار کے تحصیل نال میں پیش آنے والے ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے متعدد دعوے سامنے آئے ہیں۔ سرکاری ذرائع مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا اور واقعے کے فوراً بعد اس میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو محفوظ طریقے سے نکال لیا گیا ہے۔ دوسری جانب مقامی اور غیر سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہیلی کاپٹر کو مسلح افراد کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ گر کر تباہ ہوا۔ تاحال دونوں موقف کی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہو سکی ہے، جبکہ علاقے میں صورتحال کشیدہ اور معلومات متضاد ہیں۔ مزید سرکاری وضاحت اور تفصیلات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومتی سطح پر نال کے علاقے میں پیش آنے والے واقعے کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ سرکاری املاک کو مسلح افراد نے آگ لگا دی ہے۔ سرکاری ذرائع مطابق واقعے میں 2 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 4 اہلکار تاحال لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق لاپتہ اہلکاروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے، جبکہ علاقے کو گھیرے میں لے کر سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ کے علاقہ کلی الماس ایئرپورٹ روڈ سے 15 سالہ قدرت اللہ بلوچ ولد ظفر خان بلوچ کے جبری گمشدگی کا کیس سامنے آیا ہے۔ اطلاعات مطابق قدرت اللہ جو پیشے کے اعتبار سے مزدور ہیں کو 17 مئی 2026 کی رات 12 بجے کے قریب ان کے گھر سے سی ٹی ڈی اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ ڈیرہ بگٹی علی جان ولد محمد اسماعیل بگٹی کو سی ٹی ڈی نے سوئی سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی اس وقت آئی ایس آئی کے لیے بھتہ جمع کرنے اور اغوا برائے تاوان کے لیے لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا رہی ہے، پھر ان سے بھاری تاوان وصول کر کے انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ضلع پنجگور کے علاقہ چتکان سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے 5 جون 2026 کو نبیل ولد شہید رحیم بخش نامی نوجوان کو حراست میں لے کر نامعلوم جگہ منتقل کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے شعبہ فلم سازی کے طالب علم مہراب خالد بازیاب ہوا ہے۔ مہراب خالد کو 29 مئی کی رات جبری لاپتہ کیا گیا تھا۔ ذرائع مطابق ان کے ساتھ 8 دیگر ہم جماعت طلبہ کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، جنہیں بعد ازاں رہا کر دیا گیا تھا، تاہم مہراب خالد کئی روز تک لاپتہ رہے۔
जिला हरनाई के इलाका जलालाबाद की रहायशी मीर मरी वलद इलाही बख्श भी बाजियाब हुआ है, जिन्हें 14 मई 2026 को जिब्री लापता किया गया था। कोयटा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर महनूर नासिर पर तेजाबगर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, मेडिकल स्टाफ की मुख्तलिफ अंजुमनों और तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। एहतजाजी रैली संडे मन सिविल अस्पताल से निकाली गई, जो नारे लगाते हुए कोयटा प्रेस क्लब पहुंची, जहां शुरा ने वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कोयटा के इलाका वहदत कॉलोनी तीसरे स्टाफ पर एक दिल खराश वाक़ पेश आया। इब्तदाई इत्तला मुताबिक सेक्रेटरीट के एक मुलाजिम, जिसने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया और 4 बच्चों पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। जाँ बहक बच्चों में 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। बेटियों की उम्रें तकरीबन 13 और 10 साल, जबकि बेटों की उम्रें 6 और 4 साल बताई जा रही हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पादजा खुद को भी गोली मार ली। इसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां वो निजी अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मज़ीद तफसीलात सामने आने का इंतजार है। मस्टुंग से अली नवाज वलद लाल मोहम्मद बंगुरजई सिख ने पीर कानो मस्टुंग नामी शख्स की नाश बरामद, जिन्हें सर में गोली मारकर कत्ल किया गया है। अलावाजी के अब्दुल्ला मीजई अड्डा में पाकिस्तान मेडिकल पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में दौलत खान पीर अली जई नामी शख्स जाम बहक हुआ। तुर्बत कोयटा शाहरा बालगतर के मकाम पर एक शख्स के कत्ल बाद बिला कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इकराम याकूब के लवाहिकीन ने बालगतर नली के मकाम पर तुर्बत मजबूर कोयटा शाहरा बिला कर दी। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद की फायरिंग से इकराम वलद याकूब सिकने बालगतर हलाक हुआ था। लवाहिकीन का कहना है कि अभी तक वाक़े की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। पंजगुर के इलाका प्रोमकप में एक पिकअप उलट जाने से 2 नौजवान जाम बहक, एक जख्मी हुआ। जाम बहक होने वालों का ताल्लुक तस्ब से बताया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टायर फटने के बायस पिकअप बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। तस्ब का हुरान सब्जा से ताल्लुक रखने वाले समद वलद गुल मोहम्मद और मंजूर वलद पीरा मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि आदिल वलद मोहम्मद अजीम सिकने फरोख्त जख्मी हुआ।